اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم 7ویں جماعت کی اردو کتاب سے ایک سبق پڑھیں گے۔ آج کا سبق ہے ہمارا سری نگر سے کرگل تک۔ تو بچوں سے اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ سری نگر سے کرگل تک کون کون سے مقامات آتے ہیں، کہاں کہاں سے سڑک جاتی ہے، کہاں کیسا علاقہ ہے، سب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو آئیے آج ہم یہ پڑھتے ہیں، سری نگر سے کرگل تک کا سبق شروع کرتے ہیں ہم یہاں سے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں لداخ کے 2 ضلع ہیں، ضلع لیہ اور ضلع کرگل۔ ضلع لیہ کا صدر مقام لیہ کا قصبہ ہے اور کرگل ضلع کا صدر مقام قصبہ کرگل ہے۔ کرگل لیہ قصبے سے 204 کلومیٹر دور ہے۔ آج کل لداخ جانے کے لیے رسل و رسائل کا ذرائع بس، ٹرک، جیپ، کار، سومو اور دیگر قسم کی چھوٹی گاڑیوں کے علاوہ ہوائی جہاز وغیرہ ہیں۔ سری نگر سے لیہ جانے والی ساری گاڑیاں کرگل سے گزرتے ہوئے جاتی ہیں۔ کرگل سری نگر سے 210 کلومیٹر دور ہے۔ سری نگر سے لیہ جانے والی گاڑیاں رات کو کرگل میں رکتی ہیں۔ سری نگر سے چلنے والی گاڑیاں گاندربل اور کنگن سے ہوتی ہوئی مشہور صحت افزا مقام سونا مرگ پہنچتی ہیں۔ سونا مرگ ایک چھوٹی سی وادی ہے جو صحت افزا مقام ہو گیا صحت کو بہتر بنانے والی جگہ، جہاں تندرستی کے لیے مفید جگہ ہو، اسے صحت افزا مقام کہتے ہیں۔ جو سربے فلک پہاڑوں اور چیڑ دیودار کے سرسبز اور بلند و بالا درختوں اور خوبصورت سبزہ زاروں کے لیے کافی مشہور ہے۔ سربے فلک ہو گیا بہت اونچا، جہاں آسمان کو چھونے والا۔ تو بچوں آگے میں نے یہ نشان لگائے ہیں یہاں، یہ جس جگہ نشان ہے لگائے میں نے، اس جگہ میں آپ کو بتاتی ہوں ساتھ ساتھ مشکل الفاظ۔ یہاں دیوار لکھا گیا ہے، لیکن یہ دیوار نہیں ہے بچوں، یہ ہے چیڑ اور دیودار کے سرسبز اور بلند و بالا درخت، یعنی بلند و بالا ہو گئے اونچے قد والے، دراز قد والے درختوں اور خوبصورت سبزہ زاروں کے لیے کافی مشہور ہے۔ یہ جگہ سیاحوں کے لیے باعث کشش ہے۔ باعث کشش کیا ہوا؟ باعث کشش ہوا یعنی جس کی وجہ ہو، کشش کی وجہ، باعث کشش ہو، کشش کی وجہ، یعنی یہ جگہ جو ہے یہ باعث کشش ہے، یعنی یہ اپنی طرف کھینچتی ہے، سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کی رونق اس کی۔ اس وادی کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی ہے جس کا پانی بلور کی طرح صاف و شفاف ہے۔ بچوں، صاف و شفاف آپ نے دیکھا، بلور کسے کہتے ہیں؟ بلور کہتے ہیں شیشہ کا ایک چمکدار جوہر کا نام ہے جسے بلور کہتے ہیں۔ صاف یعنی جس میں سے صاف دکھائی دے بالکل۔ یہ ندی اس مقام کی قدرتی حسن کو 4 چاند لگاتی ہے، بہت خوبصورتی ہے یہ ندی کی وجہ سے وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ لداخ جانے والی گاڑیاں یہاں تھوڑی دیر رکتی ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد بال تل نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے۔ سونا مرگ اور بال تل کشمیری الفاظ ہیں۔ سونا مرگ کے معنی سونے کی چراگاہ اور بال تل کا مطلب ہے پہاڑ کے نیچے۔ یہ جگہ چاروں طرف سے آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے۔ دائیں طرف کے پہاڑوں میں دور اوپر امرناتھ کا مشہور تیرتھ استھان ہے۔ تیرتھ استھان ہو گئے مقدس مقام، کوئی جیسے زیارت گاہ ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے، یا مقدس مقام جو ہے اس کو تیرتھ استھان کہتے ہیں۔ اور بائیں جانب زوجیلا کا سڑک موجودہ دور کی سائنسی ترقی اور انجینئرنگ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ زوجیلا درے کو عبور کرنے کے بعد انسان ایک الگ ہی دنیا میں پہنچتا ہے۔ یہاں سے آگے چل کر ہر طرف وادیاں اور وسیع و عریض مرغزار دکھائی دیتے ہیں۔ وسیع و عریض یعنی کھلے، بہت کھلے۔ مرغزار کیا ہوا؟
مرغزار ہو گیا سرسبز میدان، چراگاہ یعنی لداخ حقیقی معنوں میں یہیں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہیں سے ہم ایک طرح کے جغرافیائی فرق کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ایک طرف کشمیر کے برف پوش پہاڑ، برف پوش ہو گیا برف سے ڈھکا ہوا، یعنی برف سے ڈھکے ہوئے کشمیر کے پہاڑ، سرسبز وادیاں، گھنے جنگل، اور دوسری طرف تا حد نگاہ چٹیل اور بلند و بالا پہاڑوں کا طویل سلسلہ، یعنی تا حد نگاہ یہاں تک ہماری نظر پہنچتی ہے، تا حد نگاہ ہو گیا جہاں تک ہماری نظر پہنچتی ہے۔ چٹیل ہو گئے وہ میدان جہاں کوئی گھاس یا درخت نہ ہو، تو بلند و بالا ہو گیا اونچا، بلند و بالا ہو گیا اونچا، یعنی اتنے اونچے پہاڑ اور میدان اتنے آتے ہیں جہاں نگاہ یعنی انسان کی یہ نہیں پہنچتی ہے، نظر نہیں پہنچتی ہے۔ گھنے جنگل جو ہے یہ ادھر اس سائڈ ہیں، تو اور دوسری طرف کیا ہے تا حد نگاہ چٹیل اور بلند و بالا پہاڑ، یعنی بالکل یہاں کوئی کسی قسم کے کوئی درخت نہیں ہوتا ہے، کوئی گھاس نہیں ہوتا ہے، بالکل ایسے ہوتے ہیں وہاں کے میدان، اور پہاڑ ہوتے ہیں بہت اونچے پہاڑ، بلند و بالا پہاڑوں کا طویل سلسلہ یعنی لمبا سلسلہ، جہاں نباتات نام کی کوئی چیز نہیں آتی۔ پہاڑوں پر سے گزرتی ہوئی سری نگر لیہ شاہراہ پر لداخ کا پہلا گاؤں مٹائن نظر آتا ہے۔ لداخ کے طرز زندگی، ثقافت اور زبان کا نمونہ لداخ کے سفر کے دوران پہلی بار ہمیں یہیں ملتا ہے۔ مٹائن کے بعد دراس آتا ہے، جو دنیا میں سائبیریا کے بعد دوسرا سرد ترین مقام ہے۔ دراس میں درجہ حرارت سردیوں کے موسم میں -45 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ دراس میں اگرچہ بہت کم بارش ہوتی ہے، لیکن یہ چھوٹا سا خطہ سرسبز و شاداب ہے۔ یہاں پر جدید طرز کے متعدد فارم نظر آتے ہیں۔ یہاں ایسے مکانات تعمیر ہوئے ہیں جو شمسی توانائی سے گرم رہتے ہیں، شمسی توانائی یعنی سورج کی گرمی سے گرم رہتے ہیں۔ دراس سے گزرنے کے بعد ننگے پہاڑوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ شاہراہ دریائے دراس کے کنارے کنارے ہوتی ہوئی خربو نام کے گاؤں سے گزرتی ہے۔ دور چوٹیوں پر جب غروب ہوتے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے پہاڑوں پر سونے کی چادر چڑھائی گئی ہے۔ ایسے ہی حیرت انگیز قدرتی نظارے دیکھتے ہوئے ہم شام کے وقت کرگل پہنچتے ہیں۔ لیہ کے بعد کرگل لداخ کا سب سے زیادہ آباد اور بارونق قصبہ ہے۔ بارونق یعنی رونق والا۔ یہ قصبہ ننگے پہاڑوں اور تنگ پتھریلی وادیوں کے درمیان بہنے والے دریائے سورو کے کنارے پر آباد ہے، اسی لیے اسے سورو ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ کرگل کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 2750 میٹر ہے۔ یہاں کی ناقابل کاشت زمین کو قابل کاشت بنایا گیا ہے۔ کرگل کی آبادی کئی ہزار کے قریب ہے۔ سری نگر لیہ شاہراہ کرگل قصبے کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ سری نگر سے لیہ جانے والی اور لیہ سے سری نگر آنے والی اکثر گاڑیاں رات کو کرگل میں ہی ٹھہرتی ہیں، جس سے اس جگہ کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سیاحوں اور دیگر مسافروں کی آمد کی وجہ سے یہاں کئی ہوٹل اور بازار وجود میں آ گئے ہیں، جس کا اچھا اثر یہاں کی معیشت پر بھی پڑا ہے۔ تو بچوں یہ کافی لمبا سبق ہے، اس کا آدھا حصہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج کا اتنا ہی، شکریہ۔